میلاد النبی کی محفلوں کی اصل حقیقت خوشی ہے یا بدعت؟ دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آج ہمیں یہ خبر ملے کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے سچے، سب سے پیارے، سب سے عظیم رہنما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو ہمارا دل کیسا ہوگا؟ کیا ہم خوشی سے جھوم نہ اٹھیں گے؟ کیا ہمیں چراغاں نہ کریں گے؟ کیا ہم ہر زبان سے درود و سلام نہ پڑھیں گے؟ لیکن آج کے دور میں یہی سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کی محفل ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو آئیے دوستو، آج ہم تاریخ، دلائل، صوفیہ کی باتوں اور حقیقت کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں خوشی ہے یا بدعت۔ میلاد النبی کی اصل بنیاد۔ میلاد النبی کا تعلق سب سے پہلے دل کی کیفیت سے ہے۔ اسلام نے ہمیں خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، اور سب سے بڑی رحمت خود اللہ کے رسول ہے۔ تاریخ میں میلاد کی محفلوں کا باقاعدہ آغاز 6ویں صدی ہجری میں اربیل کے سلطان مظفر الدین کوکبری کے دور میں ہوا۔ اس بادشاہ نے میلاد النبی پر بڑے بڑے اجتماعات، ذکر و درود اور کھانے تقسیم کرنا شروع کیے۔ امام ابن کثیر، امام سیوطی اور دیگر مورخین نے بھی اس کو نیک عمل کہا ہے۔ اگرچہ صحابہ کرام کے دور میں میلاد کی محفلیں موجودہ شکل میں نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام ہمیشہ نبی کی یاد میں ان کے حالات، ولادت اور ان کے معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ محبت رسول اور میلاد کی روح۔ میلاد کا اصل مقصد صرف نعرے لگانا یا چراغاں کرنا نہیں، بلکہ محبت رسول کو دلوں میں تازہ کرنا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پورا مدینہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ اگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتے تھے تو کیا ہم بھی آپ کی ولادت پر خوشی نہ منائیں؟ امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا، میلاد کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں عشق رسول جاگے اور امت سنتے رسول پر عمل کرے۔ میلاد النبی پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پہلا اعتراض، میلاد صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ جواب، ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور دین کو فائدہ دے وہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے تراویح کی باجماعت نماز حضرت عمر نے شروع کی، لیکن سب نے اسے نیک عمل کہا۔ دوسرا اعتراض، میلاد میں چراغاں، جلوس اور موسیقی ہوتی ہے۔ اس کا جواب، یہ غلط طریقے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میلاد غلط ہے۔ اصل مقصد نعت خوانی، درود و سلام اور سیرت النبی بیان کرنا ہے۔ تیسرا اعتراض کہ دین میں نئی رسمیں لانا منع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، میلاد رسم نہیں ہے بلکہ محبت کا اظہار ہے۔ اگر محبت کو رسم کہا جائے تو پھر شادی بیاہ کی خوشی بھی رسم کہلائے گی۔ صوفیہ کرام اور میلاد النبی کی خوشی۔ صوفیہ نے میلاد کو دلوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت داتا گنج بخش کی خانگاہ میں میلاد کی محفل ذکر و درود کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش نہیں، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں۔ صوفیہ میلاد کو اس لیے ضروری سمجھتے تھے کیونکہ اس سے عوام میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے اور لوگوں سے برائی دور رہتی ہے۔ میلاد منانے کے صحیح آداب۔ قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول کی سیرت بیان کی جائے، نعت اور سلام پڑھا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، دکھاوا یا فضول خرچی سے بچا جائے۔ میلاد اور آج کے حالات۔ آج کے نوجوان صرف جلوسوں کو میلاد سمجھتے ہیں، جبکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے کردار کو نبی کے مطابق ڈالا جائے۔ میلاد کے دن ہمیں وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اگر محفل میلاد کے ساتھ ساتھ عمل کی تبدیلی بھی لے آئیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میلاد کے بارے میں تاریخی دلچسپ واقعات۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ میلاد النبی کی محفل میں شامل ہوئے
تو رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا جس نے ہماری یاد میں خوشی منائی ہم اس پر خوش ہوئے۔ کئی بادشاہ میلاد کی محفلیں کرتے اور ہزاروں غلام آزاد کرتے۔ آج کے ٹاپک کا حاصل کلام۔ دوستو، میلاد النبی کوئی بدعت نہیں بلکہ امت کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ اصل میلاد یہ ہے کہ ہم حضور کے عشق میں اپنے دلوں کو جگائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھیں، یا رسول اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔